خواب کے بارے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ خواب ہے کیا اور خواب کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ ترمذی شریف میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک لمبی حدیث ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خواب کی 3 قسمیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد۔ لوگ وقتاً فوقتاً اپنے خواب ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، اور لوگ خواب کو بیان کرنے کے بعد چاہتے ہیں کہ اس کی کوئی نہ کوئی تعبیر ہمیں دی جائے، تو بڑا مشکل مسئلہ پیش آ جاتا ہے۔ جو لوگ خواب دیکھتے ہیں ان کے لیے ہر خواب کی تعبیر دینا اور ان کو ان کے خواب کے بارے میں سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی آدمی یہ سوچتا ہے کہ مفتی صاحب بات بتانا نہیں چاہتے۔ اس لیے آج میں تھوڑا سا خواب کے بارے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ خواب ہے کیا اور خواب کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ ترمذی شریف میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک لمبی حدیث ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خواب کی 3 قسمیں، یعنی یہ کہنا چاہیے کہ کسی انسان کو اگر خواب آتا ہے تو خواب 3 طرح کا ہو سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اس بات کو سمجھنے سے پہلے آپ ذرا تھوڑی سی ایک تفصیل سمجھیے کہ انسان کے دماغ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا بنایا کہ اس کے دماغ میں خیالات کی ریل ہر وقت چلتی رہتی ہے، جیسے ویڈیو چلتا رہتا ہے، ریل چلتی رہتی ہے، فلم چلتی رہتی ہے۔ آدمی سویا ہوا، آدمی جاگا ہوا ہو تب بھی ریل چلتی ہے، اور آدمی اگر سو جائے تو سوتے ہوئے بھی اس کے دماغ میں ریل چلتی ہے ہر وقت۔ حتیٰ کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز کے درمیان میں بھی اس کے دماغ میں ریل چلتی رہتی ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتے ہوئے یہ سوچ لے کہ مجھے آج دل میں کوئی خیال نہیں لانا ہے، تو پوری نماز میں یہی خیال رہے گا کہ کوئی خیال نہیں لانا، اسی کی فلم چل جائے گی۔ یہی سوچتا رہے گا مجھے کوئی خیال نہیں لانا، مجھے کوئی خیال نہیں لانا۔ تو ہر انسان کے دماغ میں ایک فلم چل رہی ہے خیالات کی، ہر وقت سوتے جاگتے، نماز پڑھتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے۔ اب جب وہ خیالات بہت سارے انسان کے دماغ میں جمع ہو جاتے ہیں تو اسی سے ارادہ عمل جنم لیتا ہے، کوئی کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ دیکھو میں بہت اہم بات سمجھا رہا ہوں، یہ نوجوان ساتھی ہمارے توجہ سے سنیں۔ اگر فرض کرو کہ دل کے اندر جو خیالات جمع ہوئے ہیں وہ خیالات اچھے ہیں، تو انسان ان خیالات کی بنیاد پر جو عمل کرتا ہے وہ بھی اچھا کرتا ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر خیالات برے، گندے اور فاسد خیالات اس کے دل و دماغ میں جمع ہو گئے تو جس عمل کا وہ ارادہ کرے گا وہ بھی گندا اور برا ہی ہوگا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں
کہ انسان کو اپنے خیالات کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے. اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے دل کے اندر اچھے خیالات آئیں. چونکہ آج اگر اس کے دل میں اچھے خیالات پیدا ہوں گے تو عمل اچھا ہوگا، اور خیالات گندے ہوں گے تو کل کو عمل بھی گندا ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خیالات آتے کہاں سے ہیں؟ اس بات کو ذرا توجہ سے سننا. یہ خیالات آتے کہاں سے ہیں؟ دیکھو، یہ دنیا دار الاسباب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے. اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام بغیر سبب کے نہیں ہوتا. سبب ہوتا ہے کام ہوگا، سبب نہیں کام نہیں ہوتا. تو خیالات جو ہمارے دل و دماغ میں آتے ہیں اس کے لیے بھی کچھ وجوہات اور اسباب ہیں. وہ اسباب پائے جاتے ہیں تو خیالات ہوتے ہیں. وہ 4 سبب ہیں. پہلا سبب یہ ہے کہ انسان کی طبیعت. انسان کی طبیعت کا کیا مطلب ہے؟ وہ حالت جس حالت پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ انسان کی طبیعت کہلاتی. اگر کسی انسان کی طبیعت اچھی ہے، اس کی طبیعت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے بارے میں اچھا سوچتا ہے تو خیال بھی اچھا آئے گا، اور ان خیال کی بنیاد پر جو وہ عمل کرے گا وہ عمل بھی اچھا ہوگا. اور اگر اس کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ لوگوں کے بارے میں برا سوچتا ہے اور چیزوں کے بارے میں غلط سوچتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں بھی خیال غلط پیدا ہوتا ہے، اور جب سارے خیالات جمع ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا عمل بھی غلط ہوتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو طبیعت بنا دی وہ طبیعت کبھی بدلتی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے انسان کو ایک طبیعت پر پیدا فرمایا. اگر کوئی تم سے آ کر کے کہے کہ فلاں انسان کی طبیعت بدل گئی تو اس کی بات مت ماننا. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی تم سے آ کر کے کہے کہ فلاں آدمی کا مزاج اور طبیعت بدل گئی، آپ نے فرمایا تصدیق مت کرنا. طبیعت کبھی نہیں بدلی. جبل گردت جبلت نہ گردت. یہ بات تو ہو سکتا ہے، یہ کام تو ہو سکتا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے آگے پیچھے ہو جائے، لیکن انسان کا مزاج نہیں بدلتا. تو پہلا جو خیالات آتے ہیں وہ انسان کی طبیعت کی وجہ سے آتے ہیں. اور دوسری سبب جس کی وجہ سے خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارے کھانے پینے اور صحبت کے اثر سے ہمارے دلوں میں خیالات پیدا ہوتے ہیں. آدمی جیسا کھانا کھاتا ہے، اگر وہ نمبر 1 کا حلال کھانا کھاتا ہے تو اس کے دل میں اچھے خیالات پیدا ہوتے ہیں. اور یہ بہت بڑے آدمی نے یہ باتیں لکھی ہیں، امام شاہ ولی اللہ نے لکھی ہیں. حلال کا کھاتا ہے، حرام سے بچتا ہے، تو خیالات جو پیدا ہوتے ہیں وہ بالکل نمبر 1 کے صاف ستھرے خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوتے ہیں. اور جو آدمی حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتا، جہاں سے آئے مل جائے، پیٹ بھر جائے، وہ کھانا اس کے جسم میں جاتا ہے، اس کی باڈی کو لگتا ہے، اور لگنے کے بعد جو اس سے خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ گندے اور حرام کام کرانے والے اور گناہ کا کام کرانے والے خیالات ہوتے ہیں. اور پھر جو کام ہوتے ہیں وہ بھی گندے اور برے خیالات کام ہوتے ہیں. اسی طرح جو آدمی اچھے لوگوں میں بیٹھتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، تو اس کے اندر اچھے خیالات آتے ہیں، اور جو برے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے ان میں برے خیالات پیدا ہوتے ہیں. اس لیے شریعت نے اس پر زور دیا ہے کہ انسان اپنے کھانے اور پینے کو حلال روزی سے جوڑے، اور اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے، برے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے. یہ 2 وجہ ہیں، 2 سبب. تیسرا سبب، خیالات پیدا ہونے کی تیسری وجہ ہوتی ہے انسان کی عادت. جس چیز کے ساتھ انسان کا زیادہ تعلق ہوتا ہے اس سے خیالات پیدا ہوتے ہیں. مثلا ایک چوری کرنے والا چور، اس کی عادت ہے چوری کرنا، تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ اپنی چوری کرنے کے بارے میں ہی سوچے گا. خیال جو پیدا ہوگا وہ چوری کا ہوگا. ایک شراب پینے والا شرابی جس کا شراب کے ساتھ تعلق ہے، شراب پیتا ہے، اس کی عادت ہے شراب پینا،
وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تنہائی میں لوگوں کے درمیان میں شراب پینے کے بارے میں ہی سوچے گا، وہی خیال آئے گا اور اسی طرح کا وہ کام کرے۔ ایک نمازی 5 وقتہ نمازی چلتے پھرتے اس کو نماز کا خیال آئے گا اور وہ نماز پڑھنے کی فکر کرے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ 3 وجہ ہو گئی۔ اور چوتھی ایک وجہ اور ہے اچھے برے اثرات، اچھے برے اتفاق، اچھا یا برا اتفاق۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بہت برا ہے لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ اس کی سوچ بدل گئی، یا ایک آدمی اچھا تھا کسی وجہ سے اس کی سوچ بدل گئی۔ مثلا فرض کیجئے کہ ایک جیب کترا تھا اور وہ مسجد میں آیا اور تقریر میں بیٹھ گیا، اس کے اندر اس نے تقریر سنی اور تقریر سن کے اس کے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا اور اس نے توبہ کر لی، تو توبہ کرنے کی وجہ سے اب دل میں اچھے خیال پیدا ہوں گے۔ یا کوئی نیک آدمی تھا لیکن وہ گندے لوگوں میں بیٹھنے لگا اور گندے لوگوں نے اسے پٹی پڑا دی، تو اب برے خیالات پیدا ہوں گے۔ تو یہ 4 سبب ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے دل و دماغ میں خیال پیدا ہوتے ہیں اور اسی کی وجہ سے انسان کے اعمال آتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ 4 وجہ سے خیال پیدا ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، خیال اور خواب میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ جس طرح ان 4 اسباب کی وجہ سے خیال پیدا ہوتے ہیں، انہی 4 اسباب کی وجہ سے خواب پیدا ہوتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ خیال انسان کو جاگتے ہوئے آتا ہے اور خواب انسان کو سوتے ہوئے آتا ہے۔ بس اتنا فرق ہے کہ انسان کو جب خیال آتا ہے تو اس کی کوئی تصویر یا فلم نہیں بنتی، اور جب انسان کو سوتے ہوئے خواب آتا ہے تو اس کی ایک فلم بنا کر کے دکھائی جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی جب جاگا ہوا ہوتا ہے تو منہ سے بول رہا ہے، دماغ سے سوچ رہا ہے، کانوں سے سن رہا ہے، کھا رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کا دماغ اس خیال کے اندر پوری طرح نہیں ڈوبتا، اور جب نہیں ڈوبتا تو وہ فلم نہیں بنتی۔ اور جب آدمی سو جاتا ہے اور سونے کے بعد میں اس کا ناک، منہ، کان، ہاتھ پیر بند کر کام کرنا بند کر دیتے ہیں، تو دماغ سارا کا سارا اس خیال میں ڈوب جاتا ہے اور ڈوب کر کے اس کی ایک فلم بنا کر کے اس کے سامنے دکھائی جاتی ہے۔ اسی کا نام خواب۔ اب سمجھے بات کو؟ تو ہم دن بھر جو کرتے ہیں، ہم جو کھاتے ہیں، اس کا جو اثر ہے وہ خواب ہے۔ ہم جن لوگوں کے پاس ملتے اور بیٹھتے اور اٹھتے ہیں، اس کا جو اثر ہے وہ خواب ہے۔ ہم جو کام کرتے ہیں اچھے یا برے، جو اس کا اثر ہمیں دکھائی دیتا وہ خواب۔ اب خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تو یہ ہے کہ انسان خواب میں اپنی ذات سے کھیلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ذات سے کھیلتا ہے، یعنی اگر دن میں کسی کے ساتھ میں جھگڑا ہوا ہے تو خواب میں بھی جھگڑے دکھائی دیں گے۔ نہیں سمجھے؟ اگر کاروبار میں کوئی نقصان ہوا ہے تو دکان کی باتیں اسے سمجھ میں آئے۔ وہ ہمارے پڑوس میں پہلے وہ بیچا خریدتے تھے، لوہا بیچ دو، ٹپر بیچ دو، تو وہ نیند میں بھی یہ کہتے تھے لوہا بیچ دو، ٹپر بیچ دو۔ جو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے وہی خواب بنتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے بھی خواب میں یہ نہیں دیکھا کہ وہ جہاز میں سفر کر رہا ہے، کسی نے نہیں دیکھا، چونکہ اس زمانے میں ہوائی جہاز تھا ہی نہیں، اس لیے دماغ میں ہوائی جہاز کی بات نہیں آئی۔ آج کے زمانے میں ہوائی جہاز ہے، ہم ہوائی جہاز کو جانتے ہیں، ہوائی جہاز کو دیکھتے ہیں، اس میں سفر کرتے ہیں، تو ہمیں خواب بھی ہوائی جہاز کے آتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ہم اپنے دل سے کھیلتے ہیں، اپنی ذات سے کھیلتے ہیں۔ ان خوابوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، یہ واہیات طرح کے خوابات ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ ایسے خوابوں کو نہ تو بیان کرنا چاہیے اور نہ ایسے خوابوں کو علماء کو اس کی تعبیر دینی چاہیے۔ یہ دماغ کا اثر ہے بس۔ مثلا اگر کسی کو نزلہ ہو جائے تو وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہ سمندر میں ڈوب گیا، وہ دیکھتا ہے کہ وہ دریا میں ڈوب گیا۔ اگر کسی کو پیٹ میں قبض ہو، پاخانہ صاف ستھرا نہ ہو، تو وہ خواب دیکھتا ہے کہ میں نے کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو جب ہم آدمی کو یہ کہتے ہیں، ہمارے پاس وہ آتا ہے اور ہم کہتے ہیں اس خواب کا کوئی مطلب نہیں ہے، تو وہ برا مان جاتا، کہتا مفتی صاحب تعبیر نہیں بتا رہے۔
ارے بھائی کیا تعبیر بتائے، یہ تیرے دماغ کا کھیل ہے۔ پہلا خواب تو یہ ہے، اور دوسرا خواب یہ ہے کہ جو شیطان کے اثر سے پیدا ہوتا ہے، شیطان کے اثر سے، شیطان کے اثر سے بھی خواب آتا ہے۔ ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ ان کی سر کو قلم کر دیا گیا۔ وہ صحابی جب صبح بیدار ہوئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر کے کہنے لگے، اللہ کے رسول، میں نے خواب میں دیکھا کہ رات کسی نے میرے سر کو قلم کر دیا۔ توجہ سے سننا، تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ شیطان تمہارے ساتھ کھیلے تو اس خواب کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اے لڑکے سن، تو اگر کوئی تم خطرناک خواب دیکھو، بیماری کا خواب دیکھو، نقصان کا خواب دیکھو، گھر میں آگ لگ گئی اس طرح کا خواب دیکھو، ایسا خواب دیکھو جس خواب میں تمہیں نقصان ہو گیا، تمہارے گھر والوں کو نقصان ہو گیا، سمجھ جاؤ یہ خواب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ خواب شیطان کی طرف سے، اور اس خواب کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اب کچھ بات سمجھ میں آئی؟ وقت کم ہے اس لیے میں مختصر سمجھاتا ہوں۔ چنانچہ اگر تم کوئی برا خواب دیکھو تو تمہیں 6 کام کرنے چاہیے۔ کتنے؟ ارے بولو بولو، 6 کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1، آنکھ کھل جائے تو شیطان سے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ فوراً پڑھنا چاہیے، اور اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ نمبر 3، اپنے بائیں طرف کے حصے پر 3 مرتبہ تھوکنا چاہیے، ایسے کر کے 3 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ دھتکارنا چاہیے، جس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں دھتکارنا۔ نمبر 4، کروٹ بدل کر سو جاؤ، بائیں کروٹ پر تھے دائیں کروٹ پر سو جاؤ، دائیں کروٹ پر تھے بائیں کروٹ پر سو جاؤ۔ 4 کام ہو گئے۔ اور 5واں کام صبح میں یہ کرنا چاہیے کہ اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے نفل، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور 6واں کام یہ ہے کہ اس خواب کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں میرے بھائی، اللہ کے رسول نے فرمایا خواب کی تعبیر پرندے کے پیر پر ہوتی ہے۔ اگر اس خواب بے تکے خواب کو بھی بیان کرو گے اور کسی نے خواب کی تعبیر دے دی تو ڈر ہے کہ کہیں وہ واقع نہ ہو جائے، اس لیے اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو 2 خواب ہو گئے۔ ایک خواب تو وہ ہے جسے ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں بلی کے چھیچڑے، یعنی اپنے دماغ کی جو فلم چل رہی۔ دوسرے خواب میں نے بتایا جو شیطان کا اثر ہوتا۔ ہاں، تیسرا خواب بہت اہم ہے جس کو مبشرات کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لم تبق من النبوۃ الا المبشرات۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب میرے بعد میں قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت ختم۔ الا المبشرات، مگر نبوت کا ایک حصہ باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، وہ ہے مبشرات۔ صحابہ نے پوچھا مل مبشرات، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبشرات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الرؤیا الصادقہ، آپ نے فرمایا سچے خواب مبشرات ہیں، سچے خواب۔ آپ نے فرمایا کہ جب ایک ایمان والا نیک آدمی خواب دیکھتا ہے تو وہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ 46واں حصہ کیا مطلب ہے 46ویں حصے کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد دنیا میں 23 سال زندہ رہے، آپ کے اوپر 23 سال اللہ کی وحی آئی ہے، لیکن شروع کے 6 مہینے میں کوئی وحی نہیں آئی، آپ کو سچے خواب دکھائے جاتے تھے، سچے خواب۔ چنانچہ آپ کو رات میں خواب دکھایا گیا، آپ صبح میں مکہ مکرمہ میں لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ مجھے رات ایسا دکھایا گیا ہے، ایسا ہونے والا۔ چنانچہ 1-2 دن میں، 3 دن میں، 4 دن میں ایسا ہو جاتا تھا، 6 مہینے تک ایسا چلا، اور 22.5 سال آپ کے پاس حضرت جبرائیل وہی لے کر کے آئے، اور 23 کو اگر 2 سے ضرب دے دو تو 46 بنتے ہیں۔ اس 46 کا ایک حصہ ہے سچے خواب، جس کو مبشرات کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مبشرات کو نبوت کا حصہ بتایا، اور مبشرات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی بندے کی محبت اور اطاعت سے خوش ہوتے ہیں تو اپنے بندے کو کسی بات کی خوشخبری دینے کے لیے اس بندے کو خواب دکھائے جاتے ہیں، یا اس کے کسی ملنے والے کو خواب دکھائے جاتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ خواب دکھائے جاتے ہیں، یا تو اسی آدمی کو اللہ تعالیٰ خواب دکھاتا ہے، یا اس کے ملنے والے کسی آدمی کو خواب دکھا کر کے اس کو خوشخبری سنائی جاتی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ اگر نیک بندے سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی پر متنبع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی اس بندے کو یا اس کے ملنے والے کسی آدمی کو خواب میں متنبع کرتا ہے. جیسے میرے استاد حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ خواب کی بڑی عمدہ تعبیر دیتے تھے. ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرے کمرے میں 2 چھپکلی لڑ رہی ہیں، 2 چھپکلی. مفتی صاحب نے فرمایا گھر میں عورتوں میں کون کون ہے؟ کہنے لگا میری بیوی اور میری بہن ہے. حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کیا ان دونوں میں لڑائی ہوتی ہے؟ کہنے لگا جی ہر وقت ہی لڑائی ہوتی ہے، جب سو جاتی ہے تبھی سکون سے ہوتی. تو مفتی صاحب نے فرمایا اس میں اشارہ ہے کہ گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، اس لڑائی کو دور کرو. حضرت الاستاد مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں میں 2 مرتبہ جاتا تھا. ایک مرتبہ فجر سے پہلے 3:30 بجے جاتا تھا اور ایک مرتبہ عشاء کے بعد سبق پڑھنے کے لیے جاتا تھا، اور سبق پڑھنے کے بعد میں وہ مجھے روک لیتے تھے، سب کو بھیج دیتے تھے، میں رہ جاتا تھا. لیکن ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم چلے جاؤ، مت بیٹھو. مجھے بڑا احساس ہوا، اس لیے کہ مفتی سعید احمد پالنپوری بہت بڑے آدمی تھے. ان کا بھیجنا، میں نے کہا کہ حضرت مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ کہنے لگے غلطی نہیں ہوئی، میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ میں تمہاری اماں کو، اپنی بیوی کے بارے میں کہا کہ میں تمہاری اماں کو سائیکل پر بٹھا کر کے ایک تالاب کے کنارے لے کر کے گیا اور اس تالاب کے کنارے پر چھوڑ کر کے میں اس کو چلا گیا. یہ خواب رات تمہاری اماں نے دیکھا ہے. اور اس خواب کا مطلب یہ ہے یا تو میری موت کا وقت قریب آ گیا یا تمہاری اماں کی موت کا وقت قریب آ گیا، اور میرے پاس کام بہت ہے، مجھے یہ کام نپٹانا ہے. چنانچہ اس خواب کے چند سال کے بعد میں مفتی صاحب کی اہلیہ کا انتقال اور بعد میں مفتی صاحب کا بھی انتقال. تو یہ مبشرات ہوتے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ تو جب آپ خواب میں کوئی اچھی چیز دیکھو تو 3 کام کرو. خواب میں اچھی چیز دیکھو تو ابھی میں نے بتایا تھا کہ اگر کوئی بری چیز دیکھو تو کتنے کام کرنے؟ 6 کتنے؟ 6. اور کوئی اچھی بات دیکھو تو 3 کام کرنے. نمبر 1 اللہ کا شکر ادا کرو، اچھا خواب دیکھنے پر اللہ کا شکر ادا کرو، سمجھ میں آئے گا. اور نمبر 2 دوسرا کام یہ کرو کہ اس سے خوش ہو، اپنے اندر خوشی کا اظہار کرو. اور تیسرا کام یہ کرو کہ اس آدمی کے سامنے تعبیر کے لیے اس خواب کو بیان کرو جو تم سے محبت کرتا ہے، جو تمہارے بارے میں جانتا ہے. اس لیے کہ تعبیر جو دی جاتی ہے وہ تعبیر خواب دیکھنے والے کی حالت سے ملا کر کے دی جاتی ہے. ایک ہی خواب 2 آدمی دیکھتے ہیں لیکن دونوں کا مطلب الگ الگ ہوتا ہے. مثلا ایک خواب دیکھا کہ ایک آدمی خواب میں دیکھتا ہے کہ میں نے اپنے کپڑے اتارے اور میں ننگا ہو گیا. اس آدمی نے بھی یہ خواب دیکھا اور اس آدمی نے بھی یہ خواب دیکھا. ایک جیسا خواب ہے لیکن دونوں کی تعبیر الگ ہوگی. جو ان میں سے نیک آدمی ہے، اہل علم میں سے ہے اور علم اور دعوت و تبلیغ میں لگا ہوا ہے، اگر وہ یہ خواب دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو انسانوں سے بے نیازی حاصل ہوگی، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. اور اگر بے نمازی یہ خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ دی جائے گی کہ اس آدمی کو عنقریب لوگوں کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا. ایک جیسا خواب ہے، اس کی تعبیر دونوں کی الگ الگ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نہیں بات؟ تو ایسے آدمی کے سامنے خواب کو بیان کیا جائے جو تم سے محبت رکھتا ہو اور تعبیر دیتا ہو. اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اگر کوئی تمہارے سامنے اپنا خواب بیان کرے تو اس کو دعا دینی چاہیے. اللہ کے رسول جب خواب کوئی بیان کرتا تھا تو اس کو دعا دیتے تھے. وہ دعا یاد کر لو. کبھی کبھی تمہارے بچے، تمہارے گھر کی عورتیں خواب بیان کرتی ہے تو یہ دعا دیا کرو، وہ یاد کر لو. کیا ہے وہ؟ اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ اے اللہ تو اس خواب میں اس کے لیے خیر پیدا فرما. کیا؟ اے اللہ تو اس خواب میں اس کے لیے خیر پیدا فرما، اس کے شر سے اس کی حفاظت فرما، اور اس خواب کے شر کو اس کے دشمن پر ڈال دے. اس خواب کے شر کو اس کے دشمن پر ڈال دے. یہ دعا دینی چاہیے اگر کوئی گھر میں خواب دیکھے. یہ ضروری باتیں تھیں. اب یہ کون 3 خواب ہو گئے؟ ایک خواب ہو گئے بلی کے چھیچڑے، ایک خواب ہو گیا شیطان کا اثر، اور ایک خواب ہو گیا مبشرات جو اللہ کی جانب سے دکھائے جاتے ہیں. لیکن یہ آپ اگر کوئی خواب دیکھتے ہو تو ان تینوں میں سے کون سا خواب ہے یہ آپ طے نہیں کر سکتے.
یہ تعبیر دینے والا آدمی طے کرے گا کہ ان تینوں میں سے کون سا خواب ہے۔ تو جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں یا عورتیں محلے کی آتی ہے اور کہتی ہے مفتی صاحب یہ خواب دیکھا ہے، اور میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اس خواب کا کوئی مطلب نہیں ہے، تو وہ برا مان جاتا اور وہ سوچتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمیں ٹالنا ہے۔ ٹالنا نہیں ہے بھائی، یہ ہم طے کرتے ہیں کہ ان تینوں میں سے یہ خواب کون سا ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی مبشرات ہے تو ہم اس کی تعبیر ضرور دیتے ہیں۔ اس سے متعلق چند باتیں اور ہیں، کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔